बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कल चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। कौन जीतेगा, पूरी कौम इंतजार कर रही है। क्या दोबारा सीक्रेट बैलेटिंग के सम्राट जो हमने सेनेट इंतखाबात में देखे वही कौम का मुकद्दर बनेंगे या फिर कोई और सरप्राइज होगा, इसका फैसला कल होगा। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कैंप पर मायूसी के साए क्यों हैं और हुकूमत की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ क्यों है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। ना संजरानी ना गिलानी, क्या करेगी जमात इस्लामी, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और इस वक्त क्या पोजीशन है उम्मीदवारों की, वो मैं आपके सामने फिगर्स रखूँगा। व्यूअर्स, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकज़ी इजलास के बाद जो वाइब्स आ रही हैं वहाँ से, जिसमें मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि हमारे कुछ लोगों को फ़ोन किया गया और उन्होंने हवाला दिया है, और वो ये कहती हैं कि हाफिज़ अब्दुल करीम साहब डेरा गाजी खान से हैं, इन्हें फ़ोन किया गया और फिर शायद खाकान अब्बासी की तरफ से इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि ISI इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये बयानिया कोई नया नहीं है, ये वही बयानिया है जो इससे पहले भी चला और पाकिस्तान के इदारों को मिलान करने की कोशिश की गई। तो मैं कम अज़ कम हैरान नहीं हूँ और ना कौम हैरान है कि किस किस्म का बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरीम नवाज़ जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त उनके जुमले और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत तेज़ थी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहती थी कि हम इलेक्शन और अपना कैंडिडेट जो हमारा उतरेगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो जीतेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको हालात मुख्तलिफ नज़र आएंगे। जब यूसुफ ज़गलानी से पूछा गया कि जनाब, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप जीत जाएंगे, तो उन्होंने आगे से कहा कि हम जीत चुके हैं। याद रखिएगा, ये वो वक्त है जब वो सेनेटर मुंतखब नहीं हुए थे और अपने इंतखाब के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जीत चुके हैं। और अब जब उनसे एक सहाफ़ी ने दोबारा पूछा कि आप क्या जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जीत जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इस वक्त क्या है वो आपके सामने है। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें पार्टी से फारिग किया और ये एक रिवायत है जिसे अपोजिशन, ऑब्वियसली इससे माजी में भी हमने देखा KP में जो कुछ हुआ, 18 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फारिग किया, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कहा था कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी जमात पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स चाहती है, एक शफाफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिससे उन्हें काम करना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी नहीं चाहते कि इस किस्म की शफाफियत हो। अगर आपको अपने लोगों पर शक था तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। व्यूअर्स, इस वक्त ऐवान की सूरत हाल ये है। उससे पहले मैं आपके सामने ऐवान की सूरत हाल रखूं। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि ना ही संजरानी साहब को वोट देंगे और ना ही वो गिलानी साहब को वोट देंगे, बल्कि वो खामोश रहेंगे। तो ये उनका एक अपना फैसला है और उनका एक वोट है। और इससे जो सिचुएशन अब डेवलप हुई है, 53 पोजीशन अपोजिशन के और 47 गवर्नमेंट के थे। जमात इस्लामी को अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो 52 रह जाएगी अपोजिशन और 47 जो इस वक्त हमें जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो नज़र आ रही हैं। इसहाक डार की सीट का क्या हाल अहवाल है वो आप पूरी कौम जानती है और उन्होंने हल्फ नहीं लिया, लिहाजा वो सेनेटर नहीं है। तो 51 सीट जमात इस्लामी की गई, 52 रह गए, 52 में से एक सीट गई इसहाक डार साहब की, तो ये 51 रह गए। और अब ANP कहा ही जा रहा है कि ANP बलूचिस्तान में, चूंकि उनके 4 वोट हैं और हुकूमती इत्तेहाद में वो शामिल हैं, याद रखिएगा, तो वो किसी सूरत भी संजरानी साहब के खिलाफ नहीं जाएंगे और गिलानी साहब को कभी भी वोट नहीं देंगे, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर एक सीट हम हुकूमत के खाते में अगर डालें तो 48 हो जाएंगी, यानी 48 और 51। इसके बाद जो दूसरी तरफ दिलावर खान साहब ने KP से जो आज़ाद है, उन्होंने कहा कि मैं नून लीग, वो बाद में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत यानी संजरानी साहब को वोट दूंगा। तो फिर 50 और 49 ये इस वक्त सिचुएशन है। और संजरानी साहब ये भी कहते हैं
کہ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سنجرانی صاحب کو ووٹ دیں گے، اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ ہر لمحہ صورتحال بدل رہی ہے، الیکشن سے پہلے یہی ماحول رہا، اور اب وہ ٹیلی فون کالز، وہ ویڈیوز جو میڈیا پہ نشر کی گئی، اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ اب لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر برملا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ جماعت اسلامی کا موقف آپ کے سامنے آیا، اس کے علاوہ دلاور خان کا جو کے پی سے آزاد سینیٹر ہے ان کا موقف آپ کے سامنے آیا، اور اب عمر فاروق صاحب کا موقف بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ وہ کس پارٹی کو دیں گے۔ یوسف زکلانی اور عبدالغفور حیدری کو انہوں نے کہا کہ میں ووٹ دوں گا، لیکن سب سے انٹرسٹنگ ایلیمنٹ کیا ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اب انہوں نے بیان دیا ہے تو کل وہ کس کو ووٹ دیں گے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ نظام ہی کوئی ایسا نہیں ہے، میکنزم ان پلیس نہیں ہے۔ آپ میڈیا پر آ کر جو مرضی کہتے رہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں فلاں شخص کو دوں گا، لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کل عمر فاروق صاحب نے ووٹ جو ہے وہ یوسف گیلانی کو ہی دیا، باقی لوگوں کو ہی دیا؟ تو یہ ہے حسن اس سیکرٹ بیلٹنگ کا، یہ ہے میکنزم جس کے بارے میں بارہا بات کی جاتی رہی ہے کہ خدا را اس کو بدلیں۔ وفاداریاں چینج نہیں ہونی چاہیے، تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اتحاد اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے موٹیوز ایک جیسے ہوں، یعنی آپ چاہتے ہوں کہ آپ نے ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے، آپ نے پاکستان کو ایک خاص مقام پر لے کر چلنا ہے، اور جو آپ کی پالیسیز ہیں، یعنی کسی بھی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یا کسی اتحاد جس میں آپ شامل ہوتے ہیں، اور جو پارٹی اس اتحاد کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کی پالیسیز جو ہیں وہ اگر ملک کو آگے لے کر جائیں گی تو آپ کو ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ اتحاد اس لیے بنایا گیا ہے کہ اپنے خلاف کیسز کو ختم کیا جا سکے۔ تو جب آپ لوگوں سے ساز باز کر لیں، جا کر شامل ہو جائیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے جو ارادے ہیں ان کی تکمیل کے لیے، تو پھر اسی قسم کی گورنمنٹ بنتی ہے، جہاں پر جب بھی کوئی قانون سازی، آئین سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پر پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور قانون سازی کو نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ ہے المیہ اس سیکرٹ بیلٹنگ کا۔ خدا را ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہیں سوچنا چاہیے، خیر وہ کیوں سوچیں گے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، وہ کیوں سوچیں گے؟ اگر سیکرٹ بیلٹنگ نہ ہو، وہ جماعت چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، اگر وہ کوئی پالیسی جس کے مطابق وہ ملک کو چلانا چاہتی ہے، تو تمام اتحادیوں کو، تمام لوگوں کو جو اس میں شامل ہیں، اکٹھے ہو کر اس پہ کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مفاد کی خاطر شام کو ایک پارٹی میں ہوں اور ایک صوبے میں ایک پارٹی میں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ہمدردیاں ہوں، اور دوسرے صوبے میں کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ہمدردیاں ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں اس پر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اقدامات ہیں جو انہوں نے اپنے اراکین کے حوالے سے کیے، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، باقی جماعتوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا کردار ویورز بہت ہی امپورٹنٹ تھا، چاہے انہوں نے کچھ کیا تب بھی وہ امپورٹنٹ ہے، اور جب وہ نہیں کچھ کرتے تب بھی امپورٹنٹ ہے، اور انہیں کچھ کرنا چاہیے اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ فیصل وابڈہ جہاں سے NA 249 سے سیٹ خالی ہوئی ہے، اور الیکشن جنہوں نے 29 اپریل کو رکھ دی ہیں، تو ان کی بدحواسی اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے سوالات ہوں گے۔ تاریخ الیکشن کمیشن کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں پر ہمیں دوہرے معیار ضرور نظر آئے ہیں، اور اس پر وہ کرٹیسزم بھی ان پر کیا جا رہا ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ مریم نواز کی طرف سے یہ کہنا کہ ان کے لوگوں کو فون آ رہے ہیں اور ٹیلی فون ریکارڈ کیے گئے، تو یقیناً وہ قوم کے سامنے رکھیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی حکومتی سینیٹرز کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں اور رابطے کیے جا رہے ہیں۔ یا تو نظام ایک ایسا لایا جائے جس میں کوئی کسی سے رابطہ نہ کرے، کیونکہ شبلی فراز صاحب کی بات مجھے پھر دوبارہ یاد آ رہی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم بائی دا بک نہیں چلیں گے۔ یہاں پہ معاملہ بائی دا بک کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ ہے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ رہیں، آپ کی وفاداریاں بھی اسی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ووٹ کے لیے اور پیسوں کے لیے اور باقی مقاصد کے لیے۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے، اور اپنے سوالات ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ یہ چیز بھی شیئر کرتا چلوں کہ کل سینٹ کا چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ ہم اپنا پروگرام آخری شو جو ہے وہ کل کریں گے، اور انشاءاللہ شاہین زبائی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور جو سینٹ میں جو بھی ڈیولپمنٹ کل ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اس حکومت کے لیے اگلے کون سے چیلنجز ہیں اور آنے والے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن جاتے جاتے
میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ موجودہ حکومت کے پاس 2.5 سال کا وقت ہے. اگر چیزیں اسی طرح رہی، کوئی تبدیلی، کہیں بہت بڑی تبدیلیاں یا وفاداریاں نہیں بدلتی، تو اس حکومت کے پاس یہ وقت ہے. خدا رہا اس وقت کو ضائع مت کریں. الیکشن ریفارمز آنے چاہیے، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، تاکہ وہ لوگ، وہ سیاہ چہرے جو کہیں پر چھپ جاتے ہیں، وہ چھپے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی چہروں کی سیاہی جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گی. یہ سیاہی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ کی وفاداریاں اس جماعت کے لیے ہونی چاہیے جو کسی ایک پالیسی پر کام کرتی ہے، نہ کہ آپ کی وفاداریاں آپ کے دل میں کچھ ہیں اور آپ کی زبان پر کچھ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس ضرور بھیجیے گا. اور ویورز، بہت سارے آپ کے کمنٹس آتے ہیں، میں سب کا جواب ہم نہیں دے پاتے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ کمنٹس ہیں اور امپاسبل ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم آنے والے شوز کے اندر آپ کے کمنٹس کو پک کریں گے اور اس پہ یقیناً بات بھی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.